نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہے، اور استغفار کے فوائد سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آج اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی آزمائش میں گرفتار ہے، کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہے، اور اس وقت پوری امت معیشت کی تنگی اور ہر طرح کی پریشانیوں میں گری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے۔ ہر شخص پریشانیوں سے گزر رہا ہے، مصیبتوں سے گزر رہا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پر رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں اور آپ حد درجہ جو ہیں پریشانیوں میں ذلت کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ استغفار کی اس جامع تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے آپ کے بند دروازے رزق کے کھول دے گا اور آپ کو زوال سے عروج کی طرف لے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ استغفار اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، لیکن آپ اپنی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ استغفار جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی لیکن طاقتور تسبیح ہے، ایک طاقتور تسبیح ہے۔ ہاں، تو یقیناً استغفار ایک ایسی دعا ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکال دیتی ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو انسان کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے، سکون بخشتی ہے۔ اگر کوئی شخص مشکلوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، یا رزق کی تنگی کی وجہ سے، یا غربت کی وجہ سے، یا کسی برے حالات کی وجہ سے دوچار ہے، تو پھر وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے۔ یہ چھوٹا سا استغفار آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ چھوٹا سا استغفار آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے۔ تو آئے احادیث کی روشنی میں استغفار کے کچھ فضائل ملاحظہ فرمائے۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی اسی طرح دوسری فضیلت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تانبے کو لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا کہ زنگ اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے، تو استغفار جو ہے وہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اسی طرح استغفار کی تیسری فضیلت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو استغفار پڑھنے کی ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس تسبیح کو اہتمام کے ساتھ پڑھو گے، پابندی کے ساتھ پڑھو گے، تو پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب استغفار کی تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کون سی تسبیح پڑھی جائے؟ دیکھیں، ہمیں روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد
روزانہ 300 مرتبہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور باوضو ہو کر استغفار کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بہت ہی جامع استغفار ہے، بہت ہی آسان استغفار ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لیکن یہ زندگی ان لوگوں کی بدلی ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ استغفار پڑھنے کا اہتمام کیا۔ جن کے ہاں مال کی کمی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وسعت کے ساتھ مال عطا کیا، اور جن کے ہاں رزق کی تنگی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رزق میں اضافہ کر دیا، اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ تو استغفار جو ہے یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔